جی دپنج کے ناظرین السلام علیکم۔ کافی عرصے بعد میں اپنے ناظرین کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج دو حوالوں سے بات کرنی ہے۔ ایک تو جو گلگت بلتستان کے الیکشنز 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں، یعنی آج سے ایک دن بعد، اس حوالے سے بات کرنی ہے، اور پھر آزاد کشمیر میں جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ہڑتال کی کال دی ہے، اس حوالے سے 2-4 باتیں دپنج کے ناظرین سے کرنی ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں جو الیکشنز 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں اور مختلف جو رہنما ہیں ان میں بڑی بے چینی پائی جا رہی ہے، اور ووٹرز بھی خاصے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور الزامات یہ سامنے آ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ شروع ہو گئی ہے، بیلٹ جو ہے اسٹفنگ کچھ حلقوں میں پہلے سے کر دی گئی ہے، اور کچھ حلقوں سے ووٹر جو ہے نا ان کے نام دوسرے حلقوں میں شفٹ کیے گئے ہیں۔ یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما ہیں وہ بھی یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن جو ہے فیئر ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ اللہ کرے یہ الیکشنز فیئر ہوں، اور پاکستان کی جو فیڈرل پارٹیاں ہیں سیاسی، وہ کم سے کم وہاں پہ مداخلت کرے، اور سیکورٹی کے جو ادارے ہیں، خاص کر سیکورٹی کے جو ادارے ہیں، وہ اپنی مداخلت وہاں پہ کم سے کم الیکشن کے دن اگر کریں تو میرا خیال ہے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں سامنے آ سکتے ہیں۔ ورنہ وہاں کے لوگ جو ہے پچھلے 78 سال سے اپنی شناخت سے پہلے سے ہی محروم ہیں۔ ان کی کوئی شناخت نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ آیا وہ پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، یا گلگت بلتستانی ہیں۔ بقول حکومت پاکستان کے وہ جو ہے جو ڈسپیوٹڈ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حصہ ہے، لیکن ڈائریکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان کے اندر جو ہے وہاں کا نظام اور جو انصرام ہے وہ چلایا جاتا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ تمام معاملات گلگت بلتستان کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب اقوام متحدہ میں یا کسی انٹرنیشنل فورم میں کشمیر کو حقوق دینے کی، آئینی حقوق، انسانی حقوق، بنیادی حقوق دینے کی بات آتی ہے، تو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا یہی موقف ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کشمیر کا حصہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس کی شناخت جو ہے تب تک ممکن نہیں جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہاں کے لوگ جو ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کم از کم اگر اس ایریے کو 5واں پاکستان کا صوبہ نہیں بنا سکتے، جو کہ بن نہیں سکتا، تو کم از کم آزاد کشمیر طرز کا جو سیٹ اپ ہے وہ انہیں دیا جائے۔ اپنا ان کا وزیر اعظم ہو، اپنا صدر ہو، اپنی جوڈیشری ہو، اپنا جو ہے پبلک سروس کمیشن ہو۔ تو یہ مطالبہ وہاں پہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ وہاں کا جو یوتھ ہے، وہاں کی یوتھ میں ایک فرسٹریشن بہت بڑھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اور پاکستان کے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ وہاں پہ حد سے زیادہ مداخلت کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے جو کسی زمانے میں پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے، اب وہاں پہ یعنی کچھ علیحدگی پسند جو نعرے ہیں وہ بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ ریاست پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، سیکورٹی اداروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور گلگت بلتستان مجموعی طور پر جو خطہ ہے اس کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ پاکستان اگر وہاں پہ کم سے کم مداخلت کر کے زیادہ سے زیادہ انٹرنل اٹانومی جو خود مختاری ہے گلگت بلتستان کو دے دے، تو اس سے کوئی قباحت سامنے نہیں آئے گی۔ پاکستان کمزور نہیں ہوگا بلکہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کو خاص کر اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ وہاں پہ آپ لوگوں پر اگر الزام لگاتے رہیں گے کہ یہ انڈین فنڈڈ ہیں، یہ غدار ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ملک دشمن ہے، پاکستان دشمن ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ بڑے محب وطن ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو ان کا جو بنیادی حق 78 سال سے جس سے انہیں محروم رکھا گیا ہے، وہ صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کی جو شناخت ہے وہ انہیں دی جائے، ان کے جو بنیادی سیاسی آئینی حقوق ہے وہ انہیں دیے جائے۔ اگر وہ مزید 5-10 سال نہیں دیے جاتے ہیں تو اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی اللہ نہ کرے کوئی علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں سر اٹھانے لگے
اور پھر سیکورٹی کے مسائل جو ہے پیدا ہو جائیں، جیسے بلوچستان میں ہیں، جیسے خیبر پختونخوا میں ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 60 سے 70 کے درمیان بنگلہ دیش میں جو ہوا تھا، پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ تو پاکستان کو چاہیے، اور خاص کر سیکورٹی کے اداروں کو چاہیے کہ وہ اعتماد کریں۔ جو یونٹس ہیں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آزاد کشمیر ہے اور گلگت بلتستان ہے، وہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرنل اٹانومی دے دے، خود مختار بنائیں، وسائل جو وہاں ٹرانسفر کرے، معاملات چلانے دیں۔ باقی سیکورٹی کے معاملات، بارڈر کے معاملات، فارن افیئرز وغیرہ وہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اس سے کوئی جو ہے، اگر گلگت بلتستان کو آپ زیادہ سے زیادہ خود مختار اور با اختیار بنائیں گے اور وہاں پہ سیاسی مداخلت کم کریں گے، تو اس سے پاکستان کمزور نہیں ہوگا بلکہ مضبوط ہوگا۔ تو آگے، کیونکہ ابھی حال ہی میں چند سیاسی رہنماؤں نے وہاں پہ اپنے سیاسی جو خطابات تھے ان میں بڑے سنگین الزامات بھی لگائے ہیں، اور خاص کر نواز خان ناجی صاحب جو ہے وہاں کے بہت مشہور جو قوم پرست رہنما ہیں، BNF کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے تو سنگین الزامات لگا دیے، بلکہ نعرہ بھی لگا دیا کہ اگر آپ لوگوں نے الیکشن میں دھاندلی کی اور الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے دیا تو ہم اپنی آزادی کا اعلان کر دیں گے۔ یہاں تک لوگ یعنی نعرے لگانے لگے ہیں۔ تو پاکستانی حکومت کو، پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور الیکشن کے دن خاص کر کم سے کم بلکہ زیرو مداخلت کریں، لوگوں کو ووٹ کرنے دیں، سب کو موقع دے دیں۔ جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو ووٹر جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، آرام سے فیسیلیٹیٹ کریں۔ آپ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، آپ انہیں ووٹ کرنے دیں۔ لوگ جس کو منتخب کر کے وہ اسمبلی میں لانا چاہیں ان کو بھرپور موقع دیا جائے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں آزاد کشمیر میں، جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کال دی ہے 9 جون کو، اس حوالے سے بھی پاکستانی حکومت جو ہے وہ بالکل ایک سنگین مسئلے کو الجھا کے بیٹھی ہے، اور مسئلہ بہت سیدھا ہے۔ وہاں کے عوام کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ بھئی یہ جو 12 سیٹیں آپ نے کشمیری ریفیوجیز کے نام پر رکھی ہیں، اور پاکستان میں جو سیٹل ہیں کشمیری، پہلے سے وہ پاکستان کی شہریت بھی ان کو ملی ہے، ان کو خواہ لا کے ان کے خزانے پہ بوجھ بنا کے اور ان کے جو حقوق پہ آپ غصب کرنے لگے، وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ ختم کر دیں۔ آزاد کشمیر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چند اہم اور بنیادی مطالبات ہیں، اس میں یہ 12 سیٹوں کا خاتمہ چاہ رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ چاہ رہے ہیں، وہ روزگار چاہ رہے ہیں، وہ صحت کارڈ چاہ رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ فیسلٹی چاہ رہے ہیں، وہ روزگار چاہ رہے ہیں۔ بھئی یہ جائز مطالبات ہیں، اور جو کہ آئین میں گارنٹیڈ ہے۔ اور آزاد کشمیر میں بھی چند میں پچھلے 2-4 ہفتے سے سنتا آ رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں کے کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں زیادہ تنگ کیا، پاکستان کو کہہ رہے ہیں، پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں زیادہ تنگ کیا، زیادہ مارنے کی کوشش کی، قتل و غارت کی یہاں پہ، تو ہم پھر سامنے جو جموں کشمیر ہے اس طرف مارچ کریں گے۔ ہم پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ سامنے بارڈر ہے یا انڈین فوج ہے، ہم تجارت بھی ادھر کریں گے، ہم ان کی طرف اپنا جو ہے چہرہ کریں گے، رخ کریں گے اس طرف۔ یہ بہت سنگین جو ہے معاملہ ہے، اور حکومت پاکستان اور خاص کر وزیر اعظم کو، جو ابھی تک خواب خرگوش سو رہے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور خاص کر آرمی چیف سے آج مطالبہ بھی کیا ہے، کشمیر کی جو قیادت ہے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو قیادت ہے، اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کو اگر وہاں تعینات کر کے عوام پہ کئی فائرنگ کر دی گئی تو اس کے ذمہ دار پھر جو ہے پاکستانی حکومت، ریاست جموں کشمیر کی حکومت اور سیکورٹی کے ادارے ہوں گے۔ تو پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان دونوں جگہوں پہ بہت محتاط طریقے سے اپنے معاملات چلائیں، وہاں کے لوگوں کو خود مختاری دے دیں، انٹرنل خود مختاری دے دیں، سہولیات دے دیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ اور گلگت بلتستان کے لوگ بہت زیادہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، محب وطن ہیں، وہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ نے اعتماد کرنا ہے، آپ نے اعتماد کر کے ان کو اعتماد دلانا ہے، پھر ان کو چیزیں دینی ہیں، ان کو وسائل دینے ہیں، ان کو حقوق دینے ہیں۔ آپ وہاں کی جو حکومتیں ہیں، ریاستی حکومتیں، ان کو مضبوط کرنا ہے۔ اس سے پاکستان کمزور نہیں ہوگا بلکہ پاکستان مضبوط ہوگا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن 7 جون کو ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں، یہ بالکل شفاف ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ ہوں گے،
اور کم سے کم جو ہے ریاستی مشرے کی مداخلت ہوگی، اور آگے جو 9 جون کو آزاد جموں کشمیر میں ہڑتال، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہونے جا رہی ہے، اس حوالے سے بھی حکومت پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کی جو حکومت ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کام لے گی۔ تو اگلا پھر جو بھی ہوگا الیکشن کے حوالے سے بھی، گلگت بلتستان کے جو بھی نتائج آئیں گے اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کریں گے، اور آزاد کشمیر کی بھی جو صورتحال ہوگی آگے 9 جون کے بعد، تو اس حوالے سے بھی دا پنچ کے ناظرین کے سامنے ہم پیش ہوں گے۔ بہت شکریہ۔